السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لباس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل کی نشست میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا لباس ہے اور اس کی رنگت کس طرح کی ہو، اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ آج جو ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لباس اور اس کی رنگت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ لباس ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روح سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں جو سناؤں اور آپ جو سنیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو ہے معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں زیب و زینت کی وجہ سے ہم یہ بھول چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن کن چیزوں سے منع فرمایا۔ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری واہ واہ ہو، اور ہر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ جوڑا، یہ سوٹ، یہ کپڑے یہ کہاں سے لیے ہیں۔ اور ہم زیادہ تر معذرت کے ساتھ عموماً اسی طرح اور اسی نیت سے ہم پہنتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے رنگ جو کہ یہودیوں سے یا غیر مسلموں سے مشابہت کرتے ہیں وہ پہننے سے منع فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلا رنگ اور جس کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسند فرمایا ہے، یہ ایسا رنگ ہے کہ اگر یہ کسی اور رنگ میں بھی مکس ہو جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معیوب اس کو سمجھا ہے اور بہت ناپسندیدہ سمجھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اور وہ رنگ جو ہے وہ زرد رنگ، جو زردی کا کلر ہوتا ہے، یلو رنگ یا پیلا رنگ جس کو ہم کہتے ہیں، زرد رنگ، جو زیادہ تر جو ہے وہ سکھ پہنتے ہیں یا ہندو لوگ پہنتے ہیں۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں جو مندروں میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے اس کلر کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، نیچے انہوں نے دھوتی پہنی ہوتی ہے اور اوپر جو ہے وہ چادر لپیٹی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کا سوٹ پہن کر جو ہے وہ جو بھی آگے اپنا عمل وغیرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس رنگ کا سوٹ پہننے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ میں ایک دھاڑی دار چادر جس کے اوپر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے اوپر کچھ کلر کچھ اور ہوتا ہے، باقی کلر کچھ اور ہوتا ہے، تو زرد رنگ کی جو ہے اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی، دھاڑی دار جو تھی چادر تھی، تو وہ پہن کر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے۔ تو میں نے اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میری چادر جو ہے اس کا یہ رنگ پسند نہیں آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس کو پھاڑا اور اپنی جو قبیلے کی یا اپنے جو رشتہ دار تھی خواتین ان میں تقسیم کر دیا، کیونکہ خواتین کے لیے رنگ پہننا معیوب نہیں ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کو پہننا منع فرمایا، کیونکہ جو پادری ہیں یا جو ہندو وغیرہ جو ہیں ان میں مرد حضرات جو ہیں وہ اس طرح کا سوٹ پہنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے سرخ رنگ کا سوٹ، جو پورا کا پورا سرخ ہو، یا حدیث میں آیا ہے زعفران سے رنگا ہوا سوٹ، کیونکہ زعفران کا رنگ جو ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، تو اس سے رنگا ہوا سوٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع فرمایا۔ اور یہ مکمل اس کے متعلق حدیث موجود ہیں، آپ کسی بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ سب حال بندہ چلاتا ہے، آپ جا کے گوگل پہ لکھ لیں گے
کہ زعفران سے رنگا ہوا سوٹ کے متعلق یا زرد رنگ کا سوٹ پہننے کے متعلق آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل باقاعدہ احادیث کے نمبر بھی آپ کو آ جائیں گے۔ تو اس زعفران سے یا سرخ رنگ کا جو سوٹ ہے اس سے بھی وہ پہننے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص طور پر سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور آگے ایک اور جو ورائٹی ہے، یعنی کہ جس طرح ہمارے جو سوٹ ہوتے ہیں کاٹن کے ہوتے ہیں یا شفون کے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ورائٹی ہے ریشم کی ورائٹی، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کے متعلق چند احادیث اور آیات اور بھی ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق تفصیلاً کل بات کروں گا۔ تو آج جو ہے یہ رنگوں کے متعلق، کیونکہ کل میں نے بتایا تھا کہ کون سا رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ دوبارہ میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ سفید رنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اور زرد رنگ اور سرخ رنگ جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک کہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے ایک صحابی کے متعلق کہ وہ ایک دفعہ زرد رنگ کا سوٹ پہن کر، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں زرد رنگ کا سوٹ پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہی سوٹ پہننے کے لیے دیا ہے؟ یعنی کہ یہ اللہ نعوذ باللہ یہ گالی نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں اس کو الٹی طرف لے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک گالی دی ہے یا اس طرح کے الفاظ۔ ان کے مراد یہ تھا کہ یہ رنگ جو ہے یہ عورتیں پہنتی ہیں، مردوں پر یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، مردوں پر جو ہے وہ کوئی اور رنگ جو ہے، کیونکہ پیلا رنگ اور سرخ رنگ یہ زیادہ تر عورتیں پہنتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور آگے مشابہت کے متعلق جو میں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دوسری قوموں سے یعنی کہ غیر مسلم قوموں سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جس شخص کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ رنگ پہننا یا اس طرح کی چیزیں پہننا درست نہیں ہے، وہ تب بھی پہنتا ہے کہ میں اچھا دکھوں، لوگ مجھے واہ واہ کریں، تو پھر وہ قیامت والے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا جس کے وہ مشابہت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بھی کئی رنگ ہیں، اور کسی رنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع نہیں کیا جتنے یہ دو رنگ سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح سنت کے مطابق ہو، جس کی رنگت، جس کی ورائٹی، جس کا بناؤ سماج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اور سنت کے مطابق ہو، اور جو سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بارش کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صيبا نافعا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔